وہ ہاتھوں بچوں والی شخصیت بن جاتا ہے. اس کو کوئی دوسرا بندہ بندے نہیں نظر آتا, اس کو کسی دوسرے کی رائے نظر ہی نہیں آتی. اس کو صرف نظر آتا ہے تو وہ اس کی اپنی ذات ہوتی ہے. اس کو رائے نظر آتی ہے تو صرف اپنی ذات کی ہوتی ہے. اس کو خوبصورتی بھی نظر آتی ہے تو صرف اپنی ذات کی ہوتی ہے. یعنی جو ہے بس میں ہی ہوں, میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. علماء نے خود پسندی کی جو تعریف کی ہے اس کے دو اجزاء ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خود پسند آدمی وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے کمال کی نسبت, یہ بڑی سننے کی بات ہے بھائی, کمال کا مطلب چاہے وہ خوبصورتی ہو, چاہے وہ مال ہو, چاہے وہ طاقت ہو, چاہے وہ پیسہ ہو, کسی بھی قسم کا کمال ہو, اس کا کریڈٹ وہ کسی کو نہیں دیتا. یعنی بیٹا کہتا ہے میرے باپ کا کوئی کردار نہیں ہے میرے آج جوان ہونے میں, بیٹی کہتی ہے میری ماں کا کوئی کردار نہیں ہے, جو ہوں میں اپنی محنت کی وجہ سے ہوں. میرے ٹیچر کا کوئی کردار نہیں ہے, A+ گریڈ لیا ہے تو راتوں کو اٹھ کے میں نے پڑھا ہے, ٹیچر تو 2 گھنٹے پڑھا کے گھر چلے جاتا ہے. یعنی وہ اپنے کمال کی نسبت صرف اپنی طرف کرتا ہے, یعنی وہ کسی کو کریڈٹ نہیں دینا چاہتا, یہاں تک کہ حکومت کو بھی نہیں دیتا. حالانکہ کچھ نہ کچھ آپ حکومت سے بھی لیتے ہیں, کچھ نہ کچھ آپ خاندان سے بھی لیتے ہیں, کچھ نہ کچھ آپ ہر کسی سے لیتے ہیں, لیکن یہ کسی کا مانتا نہیں ہے, یہ کسی کو کریڈٹ نہیں دیتا. اس لیے اس بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے, اس کو سوچنا بھی اس کے بارے میں ڈر لگتا ہے جب یہ اس چیز کے بارے میں سوچتا ہے, کیونکہ اس کو یہ حساب توڑنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے. اس لیے میرے بھائی خود پسندی یہ وہ چھوٹی بیماری ہے, بڑی سننے کی بات ہے. خود پسندی یہ وہ چھوٹی بیماری ہے جس کی منزل تکبر ہوتا ہے, یعنی یہاں سے تکبر کی شروعات ہوتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرہ بھی تکبر ہے جس میں, وہ جنت میں نہیں جا سکتا. ذرہ کیوں کہا میرے بھائی؟ یہ خود پسندی ایسے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے جیسے کالے پہاڑ پہ کالی سیاہ رات کے اندر کالے پتھر پہ کالی چونٹی رینگے, تو کس کو کیا پتہ چلے گا میرے, ایسے یہ انسان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا جب یہ بندہ تکبر فرعون کی کرسی پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے, اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور یہ دونوں لوگ بیٹھ سکتے ہیں, چاہے وہ دنیا دار ہو چاہے وہ مذہبی آدمی ہو. 5 وقت کا نمازی بھی اتنی بڑا نارسسسٹ ہو سکتا ہے, خود پسندی کا شکار ہو سکتا ہے, جیسے ایک عام دنیا دار ہو سکتا ہے. دونوں ہو سکتے ہیں. اس کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ جتنا مخلص میں ہوں نا اتنا مخلص کوئی نہیں ہے, جتنا ایماندار میں ہوں نا اتنا ایماندار کوئی نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ اکیلا ہونے لگتا ہے. وجہ کیونکہ کسی کو ایسا مانتی نہیں جیسا یہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو ایک وقت آتا ہے کہ کلا ہو جائے, اس کے ساتھ کوئی بیٹھنا ہی چاہتا ہی نہیں ہے, اس کے ساتھ کوئی ہنسنا کھیلنا نہیں چاہتا, اس کے ساتھ کوئی اجتماعیت اختیار ہی نہیں کرنا چاہتا بھائی. وجہ کیونکہ یہ اپنے آپ کے اندر اتنا قید ہو جاتا ہے, کیونکہ کسی اور کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور معاشرے اس وقت ترقی کرتے ہیں, ٹیمیں اس وقت بنتی ہیں, ماحول اس وقت بنتا ہے جب آپ دوسرے کی صلاحیت کو مانتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی خیر ہو سکتی ہے, اس میں بھی کوئی اخلاص کا نام چیز ہو, اس میں تھوڑا ہو سکتا ہے, میرے میں زیادہ ہے, اس میں تھوڑا ہے تو صحیح نا. جب ایک باپ اپنے بچے کو میرے بھائی ایسے سمجھنے کہ جیسے غلام ہوتا ہے کہ یہ کیا رائے دے گا مجھے, جو تجربے میں نے زندگی کے دیکھے ہیں یہ مجھے رائے دے سکتا ہے. حالانکہ میرے بھائی جو دنیا آپ کے بچے نے دیکھی ہے وہ دنیا بھی تو آپ نے نہیں دیکھی نا. جس دنیا میں آپ کا بچہ پیدا ہوا ہے اور جس دنیا میں آپ پیدا ہوئے تھے اس میں بھی تو فرق ہے نا. تو آپ کی رائے میں 90% سچ ہو سکتا ہے, اس کی رائے میں 10% ہی ہو سکتا ہے. آپ 10 کو تو مانیں, لیکن یہ بندہ اس کو مانتا نہیں ہے, جس کی وجہ سے کلہ ہونے لگتا ہے. معذرت سے میرے بھائی مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے, لیکن ویسے بچے گھر میں گپے مار رہے ہوتے ہیں, والد آتے ہیں وہ چپ ہو جاتے ہیں. گالیاں تو نہیں دے رہے تھے, بدتمیزی تو نہیں کر رہے تھے, کوئی مجرا شجرا تو نہیں کر رہے تھے, غلط کام تو نہیں کر رہے تھے, وہ چپ کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کو اپنی رائے کے اظہار میں بھی ڈر لگتا ہے کہ یہاں پہ میں صرف رائے کا بھی اظہار کروں گا تو مجھے ڈر لگتا ہے, کیونکہ میری رائے کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اس کی کوئی وقت نہیں ہے, اور بندہ نہ جانتے ہوئے بھی اس خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے میرے بھائی علماء یہ بات کہتے ہیں کہ انسان کا اپنی صلاحیتوں سے محبت کرنا یہ بری بات نہیں ہے. اللہ نے آپ کو کوئی صلاحیت دی ہے, کوئی ٹیلنٹ دیا ہے, کوئی تجربہ دیا ہے, اس کا اظہار کرنا یہ اچھی بات ہے, لیکن اس کی بنیاد کے اوپر آپ کسی کو کچھ سمجھنے ہی چھوڑ دو کہ میری رائے جیسے کسی کی رائے نہیں. یہاں پہ آ کر میرے بھائی یہ مسئلہ ایک بیماری بن جاتا ہے. یہاں پہ آ کر یہ بندہ ایک خط گزارا سے جو ہے نا آگے چلا جاتا ہے, غلو کا شکار ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے اگر اس کو ہدایت نہ ملے تو یہ تکبر کا شکار ہو جاتا ہے, اگر ہدایت نہ ملے تو یہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ اپنے باطن کو چھوڑ دیتا ہے, اپنی کمیاں کوتاہیاں چھوڑ دیتا ہے. یاد رکھیں جتنی زیادہ آپ کو اپنی اچھائی سے محبت ہے نا اتنی آپ کو اپنی برائی سے نفرت ہونی چاہیے.
یہ بڑی اہم جملہ دوبارہ سنیں، جتنی آپ کو اپنی اچھائی سے محبت ہے نا، اتنی اپنی برائی سے نفرت بھی کرنی ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے میں برائی نہیں ہے، یہی تو تکبر ہے. اگر آپ کو لگتا ہے میرے میں تو غلطی ہے ہی نہیں، یہی تو تکبر ہے بھائی. یہاں تک کہ حسن البصری رحمہ اللہ، بڑا لیول کا جملہ میں نے تھوڑے دن پہلے ان کا پڑھا، کمال بات کہی انہوں نے. ان کے جو علماء بھی ہوتے ہیں، علماء کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی غلطیاں تھوڑی ہوتی ہیں اور اچھائیاں زیادہ ہوتی ہیں. غلطیاں بھائی کیا ہوتی ہیں؟ ہوتی ہیں. کبھی کبھی ان سے بلنڈر بھی ہوتا ہے، لیکن ان کی اچھائیاں کیا ہوتی ہیں؟ زیادہ ہوتی ہیں. کیونکہ غلطی سے پاک لوگ صرف کون ہوتے ہیں؟ انبیاء. معصوم تو صرف وہ ہوتے ہیں جب کوئی عام امتی بن جائے تو اس سے غلطی ہونی ہے، اور جو اس کو مانتا نہیں یہ تکبر ہے. اسی کی وجہ سے انسان خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے. تو آپ میرے بھائی اپنی ذات سے محبت کرتے ہیں، یہ فطرتی بات ہے. اسی کی وجہ سے ہماری خودی قائم ہے، ہماری انا قائم ہے، لیکن اس کے ساتھ اپنی برائی سے نفرت بھی تو کرے نا. پھر بندہ کیا رکھتا ہے؟ بیلنس رہتا ہے. اگر ایسا نہ کرے تو وہ اس نارسسزم کا، اس خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے دیکھیں اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں، بڑا کمال جملہ ہے میرے بھائی. خود پسندی کتنا خلاف جملہ ہے یہ. اللہ کہتا ہے فلا تزکوا انفسکم، اپنی ذات کو اتنا بڑا کوئی ولی نہ مانو اور اس کے اظہار نہ کرو. یہ نہ کہو کہ میں بڑا تزکیہ نفس ہو چکا ہے، میں بڑا حجی نمازی ہو گیا ہوں. ان چیزوں کا اظہار نہ کرو، اس طرح کے جملے نہ بولو. یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ اللہ سورہ نجم میں کہہ رہے ہیں. کیوں؟ وہ عالم بمن اتقى، کیونکہ اللہ جانتا ہے کون کتنا بڑا متقی ہے. بڑی سننے کی بات ہے. آپ جب یہ بات کہتے ہیں نا، اظہار کرتے ہیں، اللہ کو اگر کہہ رہے ہیں، اللہ کو تو پتہ ہے کون کو متقی ہے اور کون کو نگار ہے. اگر دنیا کو کہہ رہے ہیں میرے بھائی تو یہ تو آپ کا دکھاوا ہے. دنیا کو ثابت کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ حاجی نمازی ہیں؟ کیا ضرورت پڑی ہے آپ کو دنیا کو یہ پروف کرنے کی کہ میں نیک آدمی ہوں؟ اس کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ کیونکہ جس بندے نے آپ سے توڑنا ہے اس نے توڑ دینا، بھاوے تو نیک ہے بھاوے تو نہیں ہے. جس نے فراڈ کرنا ہے اس نے فراڈ کر دینا ہے، جس نے دھوکہ دینا اس نے دھوکہ دے دینا ہے. دنیا کو ثابت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر اللہ کو بتا رہے ہو تو اس کو تو پہلے ہی پتہ ہے. اللہ کہتا ہے میرے سامنے اس طرح کا اظہار نہ کرو، میں جانتا ہوں کون تقوی والا ہے اور کون گنہگار ہے. سبحان اللہ. دوسری جگہ اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. یہ جو اترانے والے لوگ ہوتے ہیں، اتراتے بہت ہیں اپنی خصوصیات کے اوپر، اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا. اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ تمہاری کمزوریوں سے واقف ہے. اللہ تمہارے ایسے گناہوں سے بھی واقف ہے، تمہیں ادراک بھی نہیں، تم اتنا بڑا گناہ کر گئے ہو، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، تیرے سارے اعمال برباد ہو چکے ہیں، تجھے پتہ بھی نہیں ہے. یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ تجھے لیے پھرتی ہے. اس لیے اترانے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں. امام جعفر صادق رحمہ اللہ، ان کا ایک قول بڑا مشہور ہے، سنیے گا میرے بھائی. یہ والا جملہ اگر آپ سمجھے، پورے اسلام کا فلسفہ ہے. وہ بندہ خود پسندی کا، تکبر کا شکار ہو ہی نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں ایک فاسق اور ایک عابد، یعنی ایک متقی آدمی بظاہر اور ایک گندا آدمی، گنہگار آدمی مسجد میں جاتے ہیں، اور متقی آدمی گندا آدمی بن کے باہر آتا ہے اور گندا آدمی پکے ایمان والا بن کے باہر آتا ہے. سبحان اللہ. وہ کیسے؟ کیونکہ جو متقی آدمی اندر گیا تھا وہ اپنی نیکی کے غرور میں اندر گیا ہے، وہ اپنی خود پسندی کے اندر گیا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیوں بیٹھوں، یہ تو نمازی نہیں ہے، نمازی تو میں ہوں. جس کی وجہ سے وہ غرور کا شکار ہو جاتا ہے اور نیکی برباد ہو جاتی ہے، اور گندا آدمی، فاسق آدمی بن کے باہر آیا. لیکن جب گنہگار بندہ وہ مسجد میں گیا ہے تو وہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہے، اور اس شرمندگی کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے گیا کہ ہو سکتا ہے اللہ میرا مجھے معاف کر دے، اور وہ پکے ایمان کے ساتھ باہر آتا ہے. سبحان اللہ. یعنی خود پسند آدمی اصل میں اپنی ذات کو کنفرم کوئی چیز مان لیتا ہے، یعنی ایسا جو میرے میں ہے نا ایسا کسی میں نہیں ہے. یہ بندہ اس وقت مانتا ہے میرے بھائی جب وہ کسی چیز کو کنفرم مانتا ہے. اور اسلام کہتا ہے اپنے آپ کو کبھی بھی کسی معاملے میں کنفرم نہیں کہنا ہے. یہ بڑی سننے کی بات ہے. آپ اپنے آپ کو نہ جنتی کہہ سکتے ہو، نہ بولے بھائی بولو نا یار. یہ اہل سنہ والجماع کا عقیدہ ہے. جنتی ہے یا جہنمی ہے، اللہ ناراض ہے یا راضی ہے، یہ علم غیب ہے، اور اس کا تعلق صرف کس کے ساتھ ہے؟ بولے بھائی اللہ کے ساتھ ہے. اس لیے کو فوت ہو جائے، یہ بڑی سننے کی بات ہے، اس کے ساتھ مرحوم لکھنا یہ اہل سنہ والجماعہ کے عقیدے کے خلاف بات ہے. مرحوم کا مطلب رحم کیا گیا اس پہ، لیکن ہم جانتے وہ بولو نا یار، ہم نے اب رحمہ اللہ بولے، اللہ رحم کرے اس پہ، ہم امید کرتے ہیں اللہ اس پہ رحم کرے اور اس کو جہنم سے آزاد رکھے. لیکن پکی بات کرنا کہ یہ مغفور ہے، مغفرت ہو چکی ہے اس کی، یہ رحم والا ہو چکا ہے، جب تک ہمارے پاس قرآن و سنت دلیل نہیں ہے ہم کسی کے بارے میں نہ جنتی کہہ سکتے ہیں نہ بولے بھائی. تو ایک ایمان والا بندہ خود پسندی کا شکار ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ جنت کے معاملے میں اپنے آپ کو کنفرم نہیں مانتا. یہ تو دنیا داری کی چھوٹی موٹی باتیں ہیں.
اس لیے اس کے اندر جو بھی نیکی پیدا ہوتی ہے نا اس کے ساتھ اس کو خوف بھی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جہاں پہ اس کو نیکی کر کے امید پیدا ہوتی ہے نا کہ مجھے لگتا ہے یہ نماز پڑھنے کا مزہ آیا اور اللہ مجھے فردوس میں نبی کے ساتھ والا پلاٹ دے گا انشاءاللہ، یہ اچھی سوچ ہے، یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے، لیکن ساتھ میں خوف بھی رکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے اگلی دفعہ میں کوئی کام خراب کر دوں اور میری یہ نماز ہی ضائع ہو جائے میں کو حسد کر دوں، حسد کی وجہ سے میری نیکی ساری جل کر راکھ ہو جائے، میں غیبت کر دوں تو غیبت کی وجہ سے میری نیکیاں برباد ہو جائیں، یہ خوف بھی رکھنا ہے، جس کی وجہ سے کیا رہتا ہے میرے بھائی، بیلنس رہتا ہے، جس کی وجہ سے خود پسندی کا شکار نہیں ہوتا، یہ کنفرم نہیں مانتا، ڈن سمجھو، میرے جیسا سافٹ ویئر کوئی نہیں بنا سکتا، میرے جیسا کرکٹ کوئی نہیں کھیل سکتا، میرے جیسا باڈی بلڈنگ کوئی نہیں ہے، یہ نہیں کہتے میرے بھائی، یہ جملہ کنفرم والا کبھی نہیں کہتا ایک ایمان والا، وجہ کیونکہ وہ تو جنت کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ساری زندگی باتیں کرنے کے بعد، یہ تو پھر دنیا چھوٹے موٹے معاملات ہیں۔ پھر ایک اور نقطہ دیکھیں، یہ کسی نہ کسی عمل یا کسی نہ کسی خصوصیات کی بنیاد پہ اتنا بڑا جملہ بولتا ہے کہ نہیں بات، کوئی عمل ہوتا ہے، کوئی خصوصیت ہوتی ہے، کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے، تو اسلام کہتا ہے عمل سے جنت ہی نہیں ملنی، جنت کس سے ملنی ہے بھائی، کون بتائے گا بھائی، کس سے جنت ملے گی؟ اللہ کی رحمت سے، یعنی عمل کی بنیاد پہ جنت نہیں ہے، اللہ کی رحمت پہ جنت ہے۔ تجھے عمل کی بنیاد پہ غرور ہو رہا ہے نا، اس سے تو جنت نہیں ملتی ہے، عمل جنت کی قیمت نہیں لگا سکتا، عمل کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، پتہ نہیں کس پہ اللہ کی رحمت جاگ جائے اس پہ جنت ملنی ہے، اور اللہ کی رحمت خود پسند بندے پہ جاگتی، بولیں بھائی اللہ کی رحمت عاجزی والے بندے پہ جاگتی ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے خود پسندی والا بندہ اپنے آپ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے ٹو مچ، اور عاجزی والا بندہ یہ سوچتا ہے، حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں عاجزی کیا ہے، گھر سے نکلو یہ مان کر ساری دنیا میرے سے افضل ہے سبحان اللہ، یہ عاجزی ہے، ساری دنیا میرے سے کیا ہے، افضل ہے، میرے سے بہتر ہے۔ یہ بندہ ظاہری بات ہے کبھی اس گناہ کا شکار نہیں ہوتا، یہ جھک کے رہتا ہے، اس میں عاجزی رہتی ہے۔ لیکن جو بندہ یہ سمجھتا ہے ہٹو بچو میرے جیسا کوئی نہیں ہے میرے بھائی، تو یہ کسی کو نیڑے نہیں آنے دیتا۔ عاجزی والا بندہ ہر بندے کو نیڑے آنے دیتا ہے، ان سے محبت کا اظہار کرتا ہے، وجہ کیونکہ اپنے آپ کو ان سے کمتر سمجھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غیب کون جانتا ہے؟ غیب تو مجھے تو نہیں پتا میں کون ہوں۔ اس لیے میں کئی بار یہ مثال دے چکا ہوں کہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ کوئی بندہ ٹن ہے، اب پتہ نہیں وہ ٹن تھا شراب پی کے یا نشے کی حالت میں، یا وہ ویسے کوئی دماغی مسئلہ تھا، تو وہ مسجد میں آنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ مسجد والے اس کو آنے نہیں دے رہے کہ بھائی ایسا بندہ مسجد میں نہ آئے، ویسے بھی اللہ نے قرآن میں بھی منع کیا ہے نشے کی حالت میں مسجد نہیں آنا، تو جب وہ منع نہیں ہو رہا تھا کسی بابے نے کہا آنے دو یار اس کو، پتہ نہیں اس کا کیا مسئلہ ہے، اس کے پیچھے کیا فلم ہے، ہمیں کیا پتہ، سجدے میں مر گیا، سجدے میں ویڈیو ہے، سجدے میں مر گیا بھائی۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں اللہ ایسا حسن الخاتمہ دے کہ ہم سجدہ کریں اور اللہ ویسے تو مرنا ہی ہے تو اللہ سجدے میں کیوں نہ جان اٹھا لے۔ اب جس کو ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جہنم کے دروازے میں ہمارا انتظار کر رہا ہوگا، وہ سجدے میں مر رہا ہے۔ اور کچھ لوگ نیک بندے ہیں میرے بھائی، ان کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے، وہ واش روم میں مر جاتے ہیں، لیٹرین کے اندر مر جاتے ہیں، پاخانہ کرتے ہوئے مر جاتے ہیں، انا للہ و انا راجعون۔ کس کے بارے میں کیا ہے ایک اور کون جانتا بھائی؟ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے میں جنت میں ایک بالشت کا فرق رہ جاتا ہے، یعنی ایک عمل جنت بس ایک رہ گیا اور وہ کوئی چوڑ مار دیتا ہے بھائی، وہ کوئی ایسا گناہ کر دیتا ہے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ سبحان، کتنی ڈراؤنی حدیث ہے۔ اور ایک بندے میں اور جہنم میں ایک ہاتھ کا فرق رہ جاتا ہے، یعنی ایک عمل اور جہنم، اور وہ کوئی ایسی نیکی کر دیتا ہے جنت میں چلا جاتا ہے۔ اب یہ حدیث بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اوقات بندے اوقات میں رہ، کسی بنیاد پہ تیرے میں یہ نہیں شکار ہونا چاہیے تو مطمئن ہو جائے کہ اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے خود پسندی والا بندہ ترقی نہیں کرتا، کیونکہ یہ کہتا ہے کافی ہے، یعنی جو میرا ٹیلنٹ ہے جیسا میرا ہے، اس کا کسی کا ہے نہیں ہے، اس لیے اپنے ٹیلنٹ میں یہ اپڈیٹ نہیں کرتا، اس میں بڑھاوا۔ جتنی بھی ہماری سلطنت، ہماری خلافت، ہماری مسلم حکومتیں گری ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو کیا سمجھ لیا تھا، ہمیں کو ہرا، اور بولو یار ہمیں کو ہرا ہی نہیں سکتا، جس کی وجہ سے ان کی ترقی کیا ہوئی، رک گئی۔ دنیا ترقی کرتی چلی گئی، توپیں بنا لی، ہاں جی بندوقیں بنا لی، ایٹم بم بنا لی، ہم کیا رہ گئے، پیچھے رہ گئے۔ اب وہ ہم میں اور ان میں یہ 100-150 سال کی فرق ہے سمجھ رہے ہیں؟ وہ جو 100-150 سال ہم نے گنوایا کس وجہ سے، کافی ہے، جتنا ہم پہلے نا کافی ہے، ہمیں کوئی ہرا ہی نہیں سکتا۔ یہ آگے نہیں بڑھتا بھائی۔ جب آپ یہ مانتے ہیں نا 5 نمازیں کافی ہیں، یہ سنتے نہیں پڑھتا، یہ نفل نہیں پڑھتا، آپ کی اگر فرض میں کمی نکل ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہے گا بھائی اس کے کیا دیکھو، نوافل دیکھو، سنتیں دیکھو، وہ اگر وہ دیکھ کے آپ کی کمی پوری ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے اگر کافی ہے سمجھ لیا تو یہ بندہ آگے ہی نہیں بڑھتا۔ جب یہ آگے نہیں بڑھتا تو پکی بات ہے یہ بندہ کیا ہوتا ہے، فنا ہوتا ہے، یہ بندہ ایک وقت پہ آ کے اکیلا ہو جاتا ہے۔ آخر میں میرے بھائی
امام غزالی رحمہ اللہ، ان کی بک بڑی مشہور ہے احیاء العلوم، انہوں نے دل کی بیماریوں کے بارے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے. تو وہ کہتے ہیں جو خود پسندی ہوتی ہے اس کے کچھ اسباب ہیں اور ان کا انہوں نے علاج بھی بتایا. اور کہتے ہیں سب سے پہلا سبب خود پسندی کا کیا ہوتا ہے؟ جب انسان اپنی خوبصورتی پہ بڑا ناز کرتا ہے، اپنی خوبصورتی پہ بڑا کیا کرتا ہے؟ ناز کرتا ہے. بڑی سننے کی بات ہے. میں نے صرف گوگل پہ یہ لکھا، میرے بھائی جو نوجوان سن رہے ہیں، آن لائن سن رہے ہیں، ایک دفعہ آپ بھی لکھیے گا سیلفی کلچر. سیلفی کیا ہوتی ہے میرے پتہ ہے نا، کہ اپنی آپ کی کیا کرنی ہے؟ تصویریں لینی ہیں. بڑی سننے کی بات ہے، دھیان ہے سنیے گا. یعنی کہیں پہ بھی چلے جاؤ، کسی ریسٹورنٹ چلے جاؤ، کسی اچھے مقام پہ چلے جاؤ، حج کرنے چلے جاؤ، طواف کرنے چلے جاؤ، ہر بندہ کیا کر رہا ہے؟ تصویریں کھینچ رہا ہے. دنیا کی نہیں، خود کی. بھائی آپ کو خواب میں آپ نظر آئے ہو، آپ کو تھوڑی دیر بھی ڈاؤٹ ہوگا یہ میں ہوں یا نہیں؟ بولے بھائی، آپ اپنے آپ کو خواب میں نظر آئے ہو، تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہوگا کہ یہ میں ہوں کہ نہیں؟ کیونکہ یہ جو چہرہ ہے نا مجھے اچھی طرح یاد ہے، کیونکہ یہ میرا چہرہ ہے. اسی چہرے کو جو آپ واش روم میں شیشے میں دیکھ رہے ہو، کنگھی کرتے ہوئے شیشے میں دیکھ رہے ہو، اس کی بار بار تصویر اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بیماری بنتی جا رہی ہے. سیلفی کلچر ایک بیماری بن گئی ہے. ہر وقت اپنے آپ کی تعریف چاہنا، ہر وقت یہ چاہنا کہ لوگ میری خوبصورتی کی تعریف کریں، ہر وقت یہ چاہنا. پھر کیا ہوگا؟ یہ نہیں سوچتا، یہ نہیں سوچتا. مطلب تو وائرل ہو گیا ہے، تیری ویڈیو وائرل ہو چکی ہے، پھر کیا ہوگا؟ یہ نہیں سوچتا یہ بندہ کہ وہ لوگ کلّا ہو جاتا ہے. بھائی وہ بندہ کلّا ہو جاتا ہے، وہ کسی کو بندہ سمجھتا ہی نہیں ہے جو ہر وقت اپنی ذات کو ہی دیکھے جا رہا ہے. نہ وہ ماں دیکھ رہا ہے، نہ وہ باپ دیکھ رہا ہے، نہ وہ اتنے خوبصورت بیابان جنگل دیکھ رہا ہے. یعنی ناران میں بس سے اترتے ہی فوراً بندہ کرتے ہیں، اپنی تصویر اتارنا شروع کر دیتے ہیں، ٹک ٹاک بنانا شروع کر دیتے ہیں. وہ کسی چیز کو انجوائے ہی نہیں کرتے، اور اگر کوئی چیز دوسری دکھائیں بھی اس کے ساتھ خود کو بھی دکھائیں گے. اور یہ میرے بھائی ابھی ایک آدھی دفعہ ہو جائے مہینے میں کوئی بات نہیں ہو، لیکن ہر نئے کپڑے پہننے کے بعد مجھے سیلفی لینی ہے، ہر کھانے وقت میں نے سیلفی لینی ہے. میں نے دنیا کو بتانے بھی میں میکڈونلڈ بیٹھا ہوا ہوں. وہ بھائی کون سی دنیا میں رہ رہا ہے تو یار؟ ہر دوسرا بندہ میکڈونلڈ جا رہا ہے، تیرے میکڈونلڈ جانے میں کمال کیا ہے؟ اس میں کیا بڑی، میں مینگو جوس پی رہا ہوں تو اس میں کیا کمال ہے؟ مطلب کیا کروں میں؟ آپ کہتے ہو میں اپنی فیس بک پہ شیئر کروں. او بھائی تجھے پتہ ہے فیس بک پہ صرف تو نہیں ہے نا، تیرے ساتھ اور بہت سارے. ان کو تو کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ میں بڑی توپ ہوں؟ اور یہی خود پسندی ہوتی ہے. اور کیا خود پسندی ہوتی ہے بھائی؟ اس لیے اب سعودی عرب کے اندر وہ باقاعدہ سرکولرز بانٹنے لگ گیا، منسٹری آف حج لوگوں کو بتانے لگا اللہ کا واسطہ ہے یار حرم کے اندر یہ کیمرے چھوڑ دو. لیکن نہیں چھوڑتے لوگ. یعنی ایک آدھا بندہ کوئی آپ کو روتے ہوئے وہاں پہ دعا کرتے ملے گا، 70 بندے جو ہیں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنی سیلفی لے رہا ہے. وہ آپ بتائیں پہلے ہوتا نا ایسا تو بھائی دیکھتا کہ کعبہ کی تصویر لوگوں کو دکھانی ہے کہ یہ ہوتا ہے کعبہ. اب وہ ضرورت ہے ہمیں، ہر بندے کو پتہ ہے یہ کعبہ ہے، ہر بندے کو پتہ ہے. جب مرضی وہ چیز لائیو چل رہا ہے ہر وقت، کعبہ حرمین کی ویڈیو لائیو چل رہی ہے ہر وقت، دیکھ لو بھائی. لیکن نہیں، میں نے دکھانا ہے اپنے آپ کو. اس لیے دنیا میں پتہ کہ یہ بندہ خود پسند کیا ہوتا ہے؟ یہ دنیا کو بس ثابت کرنے کے چکروں میں آیا ہوا ہے. میں نے ثابت کرنا ہے، میرے پاس بڑی طاقت ہے. 80% نوجوان جو جم جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ کیا لگتا ہے بھائی کیوں جا رہے ہیں؟ ڈالے دکھانے ہیں. فلسطین جانا ہے، پاگل ہو گئے، میں فلسطین جاؤں گا. کشمیر جانا، پاگل ہے. فوج میں جانا، پاگل ہے. تو کیوں کر رہا ہے بھائی جم؟ کیا کرنا ہے؟ تو ویلا پڑا رہتا ہے، نہ کام نہ کاج، دشمن ناج. تو نے ڈولے کیوں بنانے ہیں؟ شرٹ پہننی ہے ڈولوں والی بس، تو دنیا کو دکھانا. او بھائی کس کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ دنیا تو نبیوں کی نہیں ہو سکی یار. جس کے منہ سے شہد نکلتا تھا، جس کی زبان پہ اللہ بولتا تھا، پتھر مارے اس کو، پتھر مار رہے ہیں اس نبی کو. تیری ہو جائے گی ایک سیلفی سے، تیری ہو جائے گی ایسی شرٹیں پہن کے، ایسے بازو ایسے کر کے چوڑے کر کے. تجھے لگتا ہے کہ تو سلمان خان بن جائے گا؟ میرے بھائی دنیا کو ثابت کرنے کے چکر میں تو انسان خود کو بھولتا ہے، اور خود کے چکر میں جو پڑتا ہے کہ میری کمیاں بھی ہیں، میرے میں کوتاہیاں بھی ہیں، میرے میں ویکنیسز بھی ہیں، وہ بندہ اپنے آپ پہ ورکنگ کر کے اصل ترقی تو یہ بندہ کرتا ہے، اصل تو آگے یہ بڑھتا ہے، اصل ایکسل یہ کرتا ہے. پھر امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بندہ طاقت کے نشے کے اندر اور قوت کے نشے کے اندر کیا کرتا ہے؟ اتراتا ہے. بڑی سننے کی بات ہے میرے بھائی، یہ جملہ یقین جانے پورا پرسپیکٹو بدل دیتا ہے. جو جتنا امیر ہوتا ہے نا میرے بھائی، وہ اتنا کمزور ہوتا ہے. دوبارہ سنیں جملہ، جو جتنا بڑا بادشاہ ہوتا ہے نا وہ اتنا کمزور ہوتا ہے، کیونکہ ایک پوری آرمی ہے جس نے اس بادشاہ کو اٹھایا ہوا ہے. نہیں سمجھ رہے؟ اس کے نوکر چاکر کس لیے ہیں؟ بادشاہ کو کیا کرنا ہے؟ اس کو گرنے نہیں دینا. اس کا وزیر اعظم ہے، اس کا آرمی چیف ہے، اس کے سیکٹری ہیں، 70 ڈپارٹمنٹ ہیں، وہ سارے کے سارے کس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں؟ بادشاہ کے. اس کو زندہ رکھنے کے لیے
کتنا کمزور ہے. ایک بھی بیچ میں سے ہٹ جائے فارغ, ایک بھی ستون بیچ میں سے ہٹ جائے فارغ, اور یہ کیا سمجھ رہا ہوتا ہے میرے جیسے توپ کوئی نہیں ہے, اور تو سب سے کمزور آدمی ہے. جو جتنا امیر ہو جاتا ہے اتنے نوکر چاکر آ جاتے ہیں, اس کو لگتا ہے جتنے نوکر آ گئے ہیں میں اتنی بڑی توپ بن گیا ہوں. اور میرے بھائی اب تجھے زندہ رکھنے کے لیے اتنے نوکر چاہیے ہیں, اور مجھے زندہ رکھنا کوئی نہیں چاہیے, میں تو ایک غریب آدمی ہوں, مجھے زندہ رکھنے کو نوکر نہیں چاہیے. تجھے زندہ رکھنے کے لیے اب کم از کم 4000 ورکر چاہیے, تجھے پالنے کے لیے, تجھے پوسنے کے لیے. اگر ایسا والا پرسپیکٹو بندہ سوچے نا تو پھر کیا کرے گا, ان ملازموں کو حقیر نہیں دیکھے گا بلکہ ان کی قدر کرے گا کہ ان کی وجہ سے اللہ مجھے دے رہا ہے اور میری وجہ سے اللہ انہیں دے رہا ہے. یہ غرور کا شکار ہی نہیں ہوگا, یہ نارسسزم نہیں بنے گا, یہ خود پسندی کا شکار نہیں ہوگا. سبحان اللہ, کتنی پیاری بات ہے. پھر یہ ذہانت, امام غزالی کہتا ہے ذہانت کی وجہ سے انسان دوسروں کیا کرتا ہے, ہلکا مانتا ہے. اور جاہل قوم ہے, ہر دوسرا تھوڑا سا پڑھا لکھا قوم کیا کرتا ہے پاکستان, وہ جاہل قوم ہے. آپ صاحب انہوں نے کی سمجھانا, یہ کیا کر رہا ہے, یہ خود پسندی کا شکار ہے. تو نے سمجھایا کتنی دفعہ ہے. اصل میں جو بندہ ایسا والا شکار ہوتا ہے نا وہ غصہ کرتا ہے جب کوئی جاہل بندہ دیکھتا ہے. غصہ نہیں کرتے میرے بھائی, پیار کرتے ہیں. یہ قرآن و سنت کی بنیاد پہ اصول بتا رہا ہوں. جب کوئی بندہ جاہل ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے, تو ہمیں اس سے پیار کرنا ہے کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے. آپ کہتے ہو کھوتے جنا کادو گے, ہلے تک نہیں پتہ, ہاں نہیں پتہ, تو کیا کریں میرے وہ, کیا کریں بھائی, بتانا ہے اس کو. کتنے صحابہ ہیں میرے بھائی بڑھاپے میں آ کے مسلمان ہو رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, ان کے والد چارپائی پہ لائے گئے میرے بھائی, چارپائی پہ تھے وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے انہوں نے شہادت کی ہے. وہ بوڑھے ہیں, تو بڑھاپے میں جا کے اللہ نے ان کو علم عطا کیا, ایمان عطا کیا. تو آپ جب کسی ایسے کو دیکھیں تو آپ کو نرم ہونا چاہیے. لیکن یہ بندہ کیا کرتا ہے, یہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بڑا علم والا ہوں, مجھے اویئرنیس بہت زیادہ ہے, مجھے انفارمیشن بہت زیادہ ہے. یہ قوم, ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا. ایسے کچھ علماء ہوتے ہیں میرے بھائی, وہ دوسرے علماء کیا کرتے ہیں, وہ حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں. اس لیے ہمارے اسلاف کیا کہتے تھے, کتنا پیارا جملہ, اللہ کی قسم کیا کمال کے اسلاف تھے ہمارے. وہ کہتے ہیں جب رائے دیں اس یقین کے ساتھ دیں کہ اس میں غلطی ہو سکتی ہے, اور جب دوسرے کی رائے سنیں اس یقین سے سنیں کہ اس میں صحیح بھی ہو سکتا ہے. دوبارہ سنیں, جب آپ اپنی رائے دیں اس یقین سے دیں کہ میری رائے میں بولیں بھائی. اس لیے ہم اینڈ پہ کیا کہتے ہیں, واللہ عالم. آپ کہتے ہیں 2 + 2 4 ہوتے ہیں, لیکن اینڈ پہ کیا کہنا ہے, واللہ عالم. آپ کہیں گے شیخ 2 + 2 4 ہی ہوتے ہیں, ظاہری بات ہے اللہ نے ہمیں علم دیا, یہ دوبارہ کہنے کی کیا ضرورت ہے, اللہ جو بہتر جانتا ہے. اس کا نہیں میرے بھائی, جتنا علم اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس کے مطابق 2 + 2 4 ہوتے ہیں. پتہ نہیں اور کتنا علم ہے, پتہ نہیں جنت میں ایڈیشن کچھ اور ہوتی ہو, جنت میں ماحول کچھ اور ہوتا ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں واللہ عالم, ہمارے علم کے مطابق یہی ہے, لیکن ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں. ہم تو حدیث صحیح طرح پڑھیں تو اینڈ پہ کیا کہتے ہیں, او کما قال, ایسے ہی کہا ہوگا رسول اللہ نے. یعنی ہمیں کنفرم کر کے میرے بھائی, آپ نے رائے جب بیان کرنی ہے تو اس میں تھوڑا سا احتمال رکھیں کہ میں غلط ہو سکتا ہوں, اور جب دوسرے کی رائے سنیں تو آپ احتمال رکھیں کہ وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے. میں چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں, جماعتیں ہوتی ہیں, اب مذہبی جماعتیں تو ہر اٹ پٹو تو مذہبی جماعت نکل آئی ہے نا. اب مذہبی جماعتیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں وہ کہ دوسرے کے کام کو کام ہی نہیں سمجھتی. یہ بڑی اہم بات ہے اللہ کی قسم. میں آپ کو مطلب اپنے تجربے بتا رہا ہوں. اگر ایک 2500 بندے کو راشن دے رہی ہے, ایک جماعت ہے 2500 خاندانوں کو راشن دے رہی ہے, مثال دے رہا ہوں, اور وہ آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے, اور آپ کتنے کو راشن دے رہے ہیں, ہم 10 فیملی کو دے رہے ہیں مہینے میں, تو وہ آپ کو کچھ سمجھے گی نہیں. مطلب تو مجھے رائے دے گا, تو کہاں اور بولے بھائی. حالانکہ وہ ایک بات, یہ دیکھ خود پسندی والا بندہ باطن بھول جاتا ہے. وہ ایک بات بھول گیا ہے, کون جانتا ہے تیری 2500 برباد ہو گئی ہیں اور میری 10 قبول ہو گئی ہیں. اصل چیز تو اللہ راضی کرنا ہے نا بھائی, اصل چیز پیسہ بانٹنا نہیں ہے. اصل چیز ہے اس کے ذریعے ہم کیا کر رہے ہیں, اللہ راضی کر دیں. ہو سکتا ہے تیری 2500 کیا ہو گئی ہیں, ضائع ہو گئی ہیں, اور ہماری 10 جو ہیں قبول ہو گئی ہیں. یہ تو اللہ جانتا ہے. اب جو ایسا مانے گا وہ کیا کرے گا, آپ کی قدر کرے گا, آپ کی رائے سنے گا, کیونکہ وہ نہیں جانتا میرے بھائی کون کی قبول ہے اور کس کی رد ہے. اس لیے میرے بھائی یہ بیماری یقین جانے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے. اس کی کچھ نشانیاں, آپ کسی کو نصیحت کریں وہ غصہ کرے, وہ مشورہ نہیں کرنا چاہتا, اپنی فیملی کے ساتھ مشورہ نہیں کرتا, اپنی بیگم سے مشورہ نہیں کرتا, مر جاتا ہے اپنی بیگم کو نہیں بتاتا میرا پلاٹ کے کاغذ کہاں پہ ہیں, مر جاتا ہے اپنی بیگم کو نہیں بتاتا پیسہ کہاں پہ ہے, چیزیں کہاں پہ ہیں. آج مر جائے اس کی بیگم عدالتوں میں کھجل ہوتی رہتی ہے, لیکن یہ خود پسندی کا شکار ہوتا ہے. ان کو کیا پتا, ان کو کیا پتا دنیا کیسے چلانی ہے. تو مر گیا تو پھر تو انہوں نے چلانی ہے نا بھائی. یہ مشورہ نہیں کرتا کسی کے ساتھ. اس کو نصیحت لینا بڑا برا لگتا ہے, کیونکہ یہ سمجھتا ہے میں کامل ہوں, میں عقل کل ہوں, مجھے نصیحت لینے کی ضرورت نہیں. آپ کسی نوجوان کو پکڑ کے بیٹھا لیں بھائی, غصہ کر جائے گا, ناراض ہو جائے گا, خاص طور پہ یونیورسٹی والے. یہ کیوں ہے میرے بھائی, یہ سیلفی کلچر, یہ جو فیس بک کلچر, آن لائن کلچر ہے, اس نے ان کو obsessed کر دیا اپنی ذات کے ساتھ. وہ اتنی محبت کرتے ہیں اپنی ذات سے, اتنی محبت کرتے ہیں, اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس میں ذرہ بھر بھی تھوڑا بہت کوئی غلطی بتا دینا تو ان کو غصہ آ جاتا ہے. آپ انسان رہیں میرے بھائی, رب نہ بنیں.
انسان رہیں. انسان ہے تو خطا کا پتلا ہے. رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کل بنی آدم خطاؤن. انسان غلطی نہیں کرتا ہے، بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے. تھوڑی بہت ہی تو کرتا بھی نہیں ہے، بہت زیادہ کرتا ہے. اور اس پہ تو چوڑا ہو جائے، اس پہ تو ہٹو بچوں والا بندہ بن جائے، ظاہری بات ہے اس کی بنیاد پہ وہ تکبر کا شکار ہو کے تو جنت اس کا حق نہیں رہتا، یہ اللہ کی جنت سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس بیماری سے نجات عطا فرمائے. اللہ رب العزت دعا ہے اگر ہم میں یہ بیماری نہیں ہے تو حقیقت پسندی اللہ تعالی ہمیں اس پہ استقامت عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے، پاک صاف دل عطا فرمائے، جو تعصب سے، نفرتوں سے، تکبر سے، بغض سے، حسد سے، خود پسندی والی لعنت سے اللہ تعالیٰ اس کو پاک رکھے، صاف رکھے. اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے. ہم سے مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.